آج کا ایشو فیض آباد دھرنا ہے یا انتہائی اہم ایشو آئین پاکستان پر عمل داری ہے؟ ہم نے کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے آگے نہ بڑھے تو تب پاکستان کی ریاست ہمیں اسی طرح نظر آئے گی جو بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ تحریک پاکستان کے جب قانون کی حکمرانی کی تحریک ہے تو پھر اس کا قانون کی حکمرانی کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل آئیڈیالزم کی تحریک ہے، جو سیکٹری لاہور بار عمر وقاص وڈائچ صاحب کے خلاف درج ہوئی، اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ FIR ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ یہ وکلا تحریک جو قانون کی حکمرانی کی تحریک ہے، جو دراصل پاکستان کے عوام کو ایک برابری کی سطح پر دیکھنا چاہتی ہے کہ جہاں پہ پاکستان میں چھوٹا بڑا خواہ اینٹیٹیز ہوں، خواہ ادارے ہوں، حتیٰ کہ ریاست پاکستان خود بھی ہو، تو اس کے سامنے اگر عام شہری کھڑا ہے تو وہ قانون کے سامنے ایک جیسا نظر آئے، قانون کے سامنے برابر نظر آئے۔ گویا یہ تحریک کانسٹیٹیوشنلزم کی تحریک ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشنلزم کی تحریک ہے تو یہ تحریک پاکستان کی ریاست جو اس وقت جس کو ہم دیکھیں تو ہمیں ایک بکھری ریاست نظر آتی ہے، اس ریاست پاکستان کو ایک آئینی ریاست بنانے کی تحریک ہے۔ اور میں اس فورم کے توسط سے آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی مخاطب ہوں کہ کیا آج کا ایشو فیض آباد دھرنا ہے یا انتہائی اہم ایشو آئین پاکستان پر عمل داری ہے؟ حقیقتاً آج کا سب سے بڑا ایشو آئین پاکستان پر عمل داری کا ایشو ہے، کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کا انسٹیٹیوشن ہے، ایشو ہے۔ اور اگر ہم نے کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے آگے نہ بڑھے تو تب پاکستان کی ریاست ہمیں اسی طرح نظر آئے گی جو بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ تحریک پاکستان کے جب قانون کی حکمرانی کی تحریک ہے تو پھر اس کا قانون کی حکمرانی کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل آئیڈیالزم کی تحریک ہے، یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے۔ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام جن پر ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہے، جن کو بجلی کے بلوں کے نیچے دفن کیا جا رہا ہے، اور ہمارے کشمیر آزاد کشمیر کے اندر وہاں پہ عوام نے جب انکار کر دیا بل دینے کا تو وہاں پہ FIR درج ہو رہی ہیں، مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ کیا یہ حل ہے کہ پاکستان کے عوام کے اوپر آپ مقدمات درج کریں؟ قومی سلامتی کے اداروں کو میں کہنا چاہوں گا کہ اس ایشو کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ایشو کو آپ بیٹھ کے تو یہ سوچ بچار کریں کہ اس ایشو کو کیسے ریزالو کرنا ہے، کیسے عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے سے باہر نکالنا ہے، بجلی کے بلوں کے بوجھ سے کیسے نکالنا ہے، اور جہاں FIR آزاد کشمیر میں ہوئی، ہمارے دل اپنے آزاد کشمیر کے بھائیوں بہنوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اب وہ وقت آن پہنچا ہے، اب ہمیں شخصیات سے اوپر اٹھ کر ہمیں اب ریاست پاکستان کے متعلق سوچنا ہوگا۔ ہم نے اس سے وفاداری کا حلف نبھانا ہے، ہم نے اس سے وفاداری کرنی ہے، کسی شخص سے وفاداری نہیں کرنی۔ اور میں ان سہولت کاروں سے بھی کہنا چاہوں گا جو سہولت کار بیرونی آقاؤں کے کہنے کے اوپر ہماری آزادیاں سلب کر رہے ہیں، ہمارے بنیادی انسانی حقوق معطل کر رہے ہیں، خدارا ہوش کے ناخن لیں۔ اب کب تک آپ ہماری بنیادی حقوق معطل کرتے رہیں گے؟ اور آپ جس راستے پر چل رہے ہیں، آپ بنیادی انسانی حقوق کو معطل کرتے کرتے آپ اس جگہ لے کے جا رہے ہیں ریاست پاکستان کو، جہاں پہ ریاست پاکستان 25 کروڑ عوام کے ساتھ سرنگو ہو جائے گی۔ کیا آپ ہمیں عوام کو اور ریاست کو آپ بیرونی آقاؤں کے سامنے تو سرنگو آپ نے کر دیا، کیا آپ مودی کے سامنے ہمیں سرگنو کرنا چاہتے ہیں؟
ہمیں اپنی پالیسی کو بدلنا ہوگا. آج بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ہمیں ریسٹور کرنا ہوں گے. ہمیں پاکستان کے عوام کو وہ آزادیاں جو آئین پاکستان نے دی ہیں وہ واپس دلانا ہوگی. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم اپنی منزل کو کھو دیں گے. گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. بہت شکریہ. السلام. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.